بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بہت اہم سوال اور ہر انسان کی زندگی میں پیش آنے والا یہ مسئلہ ہے، اور ایک دوست نے ہمیں سے پوچھا ہے، بھائی سخت سردی کا موسم ہے اور مرد پر یا عورت پر جو کہ بالغ ہیں ان پر غسل کسی بھی وجہ سے جو ہے فرض ہو چکا ہے، تو اب سخت سردی ہے، پانی یخ ٹھنڈا ہے، تو پانی کو ہاتھ لگانے کو دل بھی نہیں کر رہا، تو لائٹ بھی نہیں ہے کہ جو ہے تازہ پانی نکال کے جو ہے غسل کیا جا سکے، اور گرم پانی بھی موجود نہیں ہے، تو اب اس صورت میں ہمارے لیے شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ ہم نماز پڑھنی ہے یا قرآن پاک کا مسئلہ ہے کہ آپ قاری صاحب ہیں، ظاہر ہے آپ نے صبح سویرے نماز بھی پڑھانی ہے، کلاس بھی بچوں کی آپ نے لینی ہے، تو اس میں ظاہر ہے قرآن پاک کو چھونا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، تو اب ان صورتوں کے اندر ہم کیا کریں گے؟ کیا تیمم کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اور کیا بعد میں دوبارہ لائٹ آ جانے کی صورت میں یا پانی کی سہولت ہونے کی صورت میں کیا ہم دوبارہ غسل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو سامعین محترم یاد رکھیں، شریعت ہمارے لیے آسانیاں ضرور دیتی ہے، لیکن کچھ شرائط و ضوابط کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اب جس کا دل کر پڑا جی پانی کو ہاتھ نہیں لگ رہا تو وہ اپنی طرف سے مسئلہ نکال کے، جزیہ نکال کے وہ جو ہے اپنا وہ عمل شروع کر دے، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ شرعاً مسئلہ اصل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی گرم کی سہولت بالکل ہی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ سہولت نہ ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ سہولت بالکل مل ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، جس طرح کے برفانی علاقے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں -50 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، بالکل برف ہی برف نظر آتی ہے، تو وہاں ظاہر سی بات ہے پانی کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں بھی علماء کرام نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ کوئی ایسا انتظام کریں کہ جہاں آپ کو پانی کی سہولت مل سکے۔ لیکن چونکہ شریعت ہمیں کچھ معاملات میں آسانی دیتی ہے، تو اس حوالے سے شرعاً حکم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ پر غسل ہو گیا ہے جی فرض، ٹھیک ہے، اور پانی کی سہولت موجود تو ہے لیکن پانی یخ ٹھنڈا ہے، سخت ٹھنڈا ہے، کہ اگر ہم غسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں بخار نہیں ہوگا، ہماری اتنی طبیعت خراب نہیں ہو جائے گی کہ ہم بالکل اتنے بیمار پڑ جائیں کہ کافی دن ہم بیمار پڑے رہیں گے، یا طبیعت اتنی خراب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بالکل۔ اب ظاہر سی بات ہے یار سردی تو ہے لیکن اب تھوڑی بہت تو ٹھنڈ لگتی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ جیسے اب عام طور پہ آپ دیکھیں دیہاتوں کے اندر ہمارے کسان حضرات ہیں، ظاہر ہے سخت سردی کی راتوں میں بھی یہ آدھی آدھی رات کو فصل کو پانی لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کھاد وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، دیگر معاملات یہ کر رہے ہوتے ہیں، جانوروں کا چارہ بھی سخت سردی کے موسم میں بھی یہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو سردی محسوس اتنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر جان برداشت کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر حکم یہی ہے کہ ہم ٹھنڈا پانی ہے تو ہم غسل کریں، ٹھیک ہے، ہم غسل ہی کریں۔ اور اگر لائٹ نہیں ہے اور پانی زیادہ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی آلات موجود نہیں ہیں کہ جس سے آپ پانی کو گرم کر کے غسل کر سکیں، تو پھر اور جان بھی آپ کی برداشت نہیں کرتی کہ نہائیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، طبیعت بگڑ جائے گی اور معاملہ جو ہے مزید خراب ہوگا، اور آپ کو 100% یقین ہو کہ آپ حلف اٹھا کے کہہ سکتے ہوں کہ اگر میں نے نہایا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے نفس بھی انسان کو وسوسے دیتا ہے، نہیں یار جو ہے پانی ٹھنڈا ہے جی وہ بس تیمم ہی کر لیں، تو بعض ہماری ایک تعداد ایسی ہے کہ جو مسئلہ کسی سے نہیں وہ پوچھیں گے، بس کسی سے ایک چھوٹا سا جزیہ سنا تو وہ جناب تیمم سے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ جناب ان کو غسل کی ضرورت ہے، نہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں
کہ گرم پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، یا ایسی کوئی سہولت اپنے پاس رکھی جائے کہ اگر ہم پر غسل فرض ہوتا ہے، لائٹ نہیں بھی ہوتی، تو ہم غسل کر کے اپنی نماز پڑھ سکیں۔ لیکن بہرحال صورت خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو ظن غالب ہے، یقین ہے آپ کو کہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے میری طبیعت خراب ہو جائے گی اور تجربہ کار ڈاکٹر نے بتایا ہے، تو پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے، اور جب سہولت اویلیبل ہوگی تو آپ غسل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی اب تیمم کر لیا، آپ غسل کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، وہ فی الوقت شریعت نے آپ کے لیے آسانی دی ہے کہ آپ جو ہے تیمم کر کے جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی جان برداشت کرتی ہے، آپ برداشت کر سکتے ہیں، اور تقریباً عمومی طور پر لوگ برداشت کر لیتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ برداشت نہ کر سکیں۔ باقی اب نفس تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ بالکل بھی ٹھنڈ لگے، ٹھیک ہے، نفس تو پھر اپنی منواتا ہے نا، وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ آپ جو ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے، لیکن جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، عشق موجود ہے، تو وہ ایسے ٹھنڈے پانی سے تو کئی مرتبہ بھی وہ نہا سکتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یک ٹھنڈے پانی سے بھی نہا کر نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قضا کسی صورت میں نہیں ہونے دیتے۔ تو بہرحال ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، اولاً تو ہم ایسی سہولت اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ اب لکڑیاں وغیرہ رکھی جا سکتی ہیں تاکہ اس صورت میں پانی گرم کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ ٹھنڈے پانی سے کو چھوڑ کر تیمم اس وقت کریں گے جب آپ کو 100% یقین ہے، حلف اٹھا سکتے ہیں، کسی تجربہ کار مسلمان پرہیزگار متقی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہو، تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اور جب سہولت اویلیبل ہو تو اس وقت آپ جو ہے غسل کر لیں۔ لیکن جان بوجھ کر تاخیر کرنا، غسل نہ کرنا اور نماز کا وقت نکال دینا، یقیناً یہ ایک انتہائی تباہی اور بربادی والا عمل ہے، اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر جو انسان غسل میں تاخیر کرتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے۔ جس گھر میں بے غسلہ انسان، اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔